اور اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المبين المطيع الكريم. ونحن على ذلك ما كان ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج مجلس یعنی مجلس مولود شریف، اس کے انعقاد کا سبب وجہ غرض و غایت یہ ہے کہ صاحب خانہ عالی جناب ظفر صاحب کے فرزند ارجمند عزیزی سمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی اجل کو لبیک کہا. آج غالباً ان کے ایصال ثواب کے اس کی روح کی تسکین کے لیے اہل خانہ کی طرف سے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. دعا ہے کہ مولا کریم اس مجلس پاک کے تصدق مرحوم کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، بال بال اس کی مغفرت فرمائے. ہم اہل سنت یہ معمول رہا ہے کہ اپنے ہر جانے والوں کے لیے جو اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. خواہ وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ذکر و اذکار کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، میلاد کی مجلسوں کی شکل میں، گاہے گاہے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا. ہم جب عام طور سے
ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں تو کچھ ذہنوں میں شکوک اور شبہات تارے عنکبوت اور تشکیک کا جالا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پتہ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے جانے والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، آیا اس کا فائدہ انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو فبہا، نہیں ملتا ہے تو پھر یہ اہتمام کرنا عبث ہے. جس چیز کا فائدہ ہی نہیں پھر ایسا کام کیوں کر دیا جائے؟ دلیل کے طور پر جو ہمارے مخالفین ہیں کچھ قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اب کوشش کرنے والے تو جتنی کوشش کرنی تھی کر لی ہے، اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، سعی کرتا ہے. اس کو جو کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب ہمارے اور آپ کے کرنے سے کیا حاصل ہے؟ اگر بندہ گنہگار تھا، اگر بندہ نافرمان تھا، اگر بندہ رب کی بارگاہ کا مجرم تھا، اس نے اسی جرم کی کوشش کی، اور جو اس نے کوشش کی ہے اسی کا جزا اس کو ملے گا. اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، برا کیا ہے تو برا ملے گا. جب یہ بات طے ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہی ملے گا، پھر یہ ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد بیجا ہے، عبث ہے، کیوں کرتے ہیں؟ دوسری آیت ایک اور پڑھی جاتی ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اس کا کیا اس کے لیے ہے، تمہارا کیا تمہارے لیے. تم سے ان کے متعلق سوال نہیں پوچھا جائے. تو جانے والا جو کر گیا ہے تمہارے تعلق سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. دیکھو یہ قرآن اور عمومی طور پر عام سے
سادہ لوگ جب بات قرآن کی آ جائے احادیث کی آ جائے تو سر نور ہو جائے، سر تسلیم خم ہو جایا کہ واقعی قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو یہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ جب ہمارے جانے والے کو نہیں ہوگا اور اس نے جو کیا ہے اس کا نقصان ہم کو نہیں ہوگا تو آخر پھر کر کیوں رہے؟ اس طرح کے جملے کہہ کے ذہن و فکر میں ایک تشکیک کا جالا بننے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک سادہ ذہن دام تصویر میں آ جاتا ہے، اور وہ جو اسلاف کے معمولات تھے، اہل سنت میں جو معمولات تھے، جو عقائد تھے، جو اعمال تھے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس سے منزل ہونے لگتا ہے، دور ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین کو سمجھنے کا ذریعہ، قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ، احادیث کو سمجھنے کا ذریعہ سوشل میڈیا یاد رکھیں جب ذرائع غلط ہوتے ہیں تو نتیجہ کبھی اس کا مثبت نہیں ہوتا ہے، نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنے گمراہ ہیں، جتنے ہر ایک کے پاس قرآن کی دلیل ہوتی ہے، رسول پاک کا فرمان ہوتا ہے نا، ہر ایک دلیل قرآن ہی کو بناتا ہے، وہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا بڑا معروف جملہ ہے کہ قرآن اگر کسی دہریہ سے پڑھو گے تو دہریہ ہو جاؤ گے، قرآن کسی معتزلہ سے پڑھو گے تو معتزلہ ہو جاؤ گے، قرآن کسی شیعہ سے پڑھو گے تو شیعہ ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے قرآن ہی تو پڑھنا ہے، کہیں پڑھ لیں ہے نا، کہیں پڑھ لیں، قرآن ہی تو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ سودا دنیا کا نہیں بلکہ دین کا آخرت کا ہے۔ دنیا کا سودا اگر ہم کریں، اپنے بچے کو کسی ہم اسکول میں جاتے ہیں نا، کتنی چھان بین کرتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا ہم جو اپنے بچے کو رکھ رہے ہیں تو کیا وہاں کا اسکول کا نظام کیا، نظام تعلیم کیسا ہے، تحقیق کرتے ہیں نظام تعلیم کیسا ہے، پڑھانے والے اساتذہ قابل ہیں کہ نہیں ہیں، آیا جنہیں انہوں نے پڑھایا ہے یا اس سے جن بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ نتیجہ دے رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس اسکول میں پڑھنے والے کتنے بچے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ بینر لگا رکھا ہے نا، بڑے بڑے پوسٹر لگے رہتے ہیں، فلاں اسکول کا، فلاں اسکول کا، فلاں کوچنگ سینٹر کا ہے نا، اور مثال کے طور پر ان بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، دیکھیں انہوں نے اتنا پرسنٹ نمبر لایا ہے، انہوں نے اتنا پرسنٹ نمبر لایا، انہوں نے اتنا پرسنٹ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اساتذہ کی بات کی جاتی کہ ہاں ہمارے یہاں یہ جو اساتذہ ہیں یہ کامیاب استاذ ہیں، ان کی قابلیت یہ ہے، ان کی لیاقت یہ ہے، لیکن نہیں،
وہاں تصویریں لگائی جاتی ہیں بچوں کی، ہے نا، انہوں نے اتنا % لایا ہے نا. گویا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو ہم جہاں ڈال رہے ہیں وہاں کے بچے کامیاب ہوئے ہیں، ہے نا. وہاں کے بچے اگر کامیاب ہوئے ہیں، رزلٹ اچھا دیا ہے انہوں نے، نتیجہ اگر مثبت آیا تب ہم اپنے. تو جب دنیا بھی تعلیم کے لیے ہم اس قدر حزم و احتیاط برتتے ہیں تو سوچیں دین کا سودا ہے، دین کا سودا ہے. جہاں چاہیں وہاں قرآن یاد رکھیں، دین کا تعلق آخرت سے، نجات سے، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء اور محدثین نے، ہمارے اسلاف نے اگر دین سیکھنے گئے ہیں ہمیشہ کہا امام ابن سیرین جو امام مسلم کے استاد ہیں، ان کا قول ہمیشہ نقل کیا ہے اور اسے مشعل راہ بنایا ہے. کیا؟ اگر دین لینا ہو تو لینے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے، جس سے دین لے رہے ہو وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیث کی ترسیل میں علماء کی زبانی اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ گھر سے چلے ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے، معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک حدیث ہے فلاں ملک میں ہے، مسئلہ میں ہے، اپنے ملک سے چلے ہیں، اپنا گھر وطن چھوڑا ہے، اور جب اس ملک میں دوسرے ملک میں پہنچے ہیں، شخص کے دروازے پر پہنچے ہیں، دستک دیا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ جن سے دین لینے گئے ہیں، سننے گئے ہیں، اخذ کرنے گئے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ وہ صاحب اپنے ہاتھ کو یوں کشکول بنا کر اپنے جانور کو آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. جانور ہم آپ بھی بلاتے ہیں عام طور سے، ہے نا، یوں اشارہ کر کے بلانا ہوتا ہے تو بلاتے ہیں، وہ بھی بلا رہے ہیں معمول کے مطابق. جب دیکھا آج کی طرح کوئی سواری نہیں بلکہ پیدل کا راستہ، جنگلات کا راستہ، ایک ملک سے دوسرے ملک گئے ہیں صرف حدیث لینے کے لیے، دین لینے کے لیے گئے. جب یہ کیفیت دیکھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ اپنے جانور کو، گھوڑے کو بلا رہے ہیں تو کیا آپ کے ہاتھ میں دانا تھا؟ یہ تو طریقہ ہے بلانے کا. جب آپ کے ہاتھ میں دانا نہیں تھا گویا آپ دھوکہ کر رہے ہیں، وہیں سے واپس پلٹ آئے. ان سے حدیث نہیں لیا، معلوم تھا کہ دین ہے ان کے پاس، رسول اللہ کا فرمان ہے، مگر باوجود اس کے یہ نہیں دیکھا کہ آیا فرمان رسول ہے، بلکہ یہ پہلے دیکھا ہے کہ ہم جس سے فرمان لے رہے ہیں. آج جو دین میں یہ تضاد اتنے پائے جا رہے ہیں، ہر جگہ 1.5 انچ کی مسجد بنی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی کچھ کہتا نظر آتا ہے، کوئی کچھ کہتا نظر آتا ہے. عوام حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ باری تعالیٰ جائیں تو کدھر جائیں تو کہاں جائیں. ہر ایک کے پاس قرآن ہے، ہر ایک کے پاس حدیث مصطفیٰ ہے، ہر کوئی فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہے. ایک عمومی ذہن، ایک سادہ لوگ مسلمان حیران و پریشان ہو رہا ہے. ہر ایک کے پاس دلیل قرآن ہے، ہر ایک کے پاس فرمان مصطفیٰ ہے، جائیں تو کہاں جائیں. ایسی جگہ ایک پریشان انسان، ایک ہدایت کا متلاشی انسان اس چوراہے پر پہنچ کر
اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہے، مولا میں تو تیری تلاش میں نکلا تھا، تیری جستجو میں نکلا تھا، تجھے ڈھونڈنے نکلا تھا، دین کی تلاش میں نکلا تھا، مگر مولا یہاں تو ہر طرف قرآن ہی لے کر بلایا جا رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو جہنمی کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس قرآن و حدیث ہے۔ باری تعالیٰ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کیسے ہم ہدایت کا راستہ پائیں؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے کہ بندے خدا ارے پڑھتا قرآن ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، روزانہ پڑھا کرتا ہے، ہر نماز میں پڑھا کرتا ہے، ہر نماز میں تیری دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ مولا سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو جواب ملتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جو انعام یافتہ ہے۔ مولا انعام یافتہ کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جماعت نبیوں کی جماعت ہے، یہ جماعت صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، یہ جماعت کوئی اور جماعت نہیں بلکہ صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے۔ بلا خوف و خطر یہ کہا جائے کہ یہ جماعت غوث جیلانی کی جماعت ہے، یہ جماعت خواجہ اجمیری کی جماعت ہے، یہ جماعت مخدوم سمنانی کی جماعت ہے، یہ جماعت شہباز لامکانی کی جماعت ہے۔ تو اب یہ دیکھنا کہ جس سے دین لینے جا رہا ہے اس کا تعلق غوث اعظم سے ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق خواجہ اجمیر سے ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق مخدوم پاک سے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تعلق پاتا ہے تو دامن کرم سے جڑ جانا، ورنہ فرمان خدا ہو یا فرمان مصطفیٰ ہو وہیں سے اور جب تک ہم ان اولیاء و صالحین کی بارگاہ سے اکتساب کرتے رہے، ہے نا، جب تک ہم دین غریب نواز سے لیتے رہے، جب تک دین ہم غوث پاک سے لیتے رہے، جب تک ہم دین مخدوم پاک سے لیتے رہے، ان ذوات قدسیہ سے لیتے رہے، تب تک دین میں کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی خلفشار نہیں تھا، ہے نا؟ کیوں کہ ہماری یہ ذہن سازی کی گئی تھی، ہمیں بتلا دیا گیا کہ سنو اگر دین لینا ہو تو یہ مت دیکھو کہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہے قرآن، اور قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا، پڑھتا قرآن ہے، پڑھنے والا کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی ہدایت پا جاتا ہے نا؟ بے شمار ایسے اسماء ہیں، نام ہے جو پڑھنے والے قرآن ہیں مگر اسلام سے کوئی تعلق، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے اسماء ہیں کہ بیت اللہ کے حج کے لیے بھی پوچھتے ہیں، لیکن اسلام سے تعلق نہیں ہے، مساجد میں ہماری صفوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں، مگر دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا جو قرآن پڑھ کے بتائے گا ہم اسی کے پیچھے چلیں گے؟ نا، ہے نا؟ آج جو یہ ذہنوں میں خلفشار پیدا کیا ہر معاملے میں، صرف ایصال ثواب کی بات نہیں ہے نا؟ یہ سویم، یہ چہارم، 40واں یا ششماہی یا برسی، صرف بات اس کی نہیں ہے بلکہ جو بھی 1400 سالہ جو دین ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات ہیں، جو ان کے افکار ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، اس پر بدغن کیا جاتا ہے نا، اور ایک تشکیک کا جالا بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ بہے چلے جاتے ہیں، ہم ہیں کہ بہے چلے جہاں سے چاہ وہیں سے،
چائے کے ہوٹل سے چاہا تو وہاں سے دین اٹھا لیا، واٹس ایپ سے چاہا، انسٹاگرام سے چاہا، یوٹیوب سے چاہا، جہاں سے چاہا وہیں سے دین اٹھا لیا۔ بندے خدا جب تو دنیا کا تعلیم حاصل کرتا ہے تو اتنا حزم و احتیاط برتتا ہے، اور دین کے تعلق سے اتنا غفلت، دین کے تعلق سے اتنا غفلت کہ وہاں کوئی حزم کوئی احتیاط نہیں، اور اسی کا آج نتیجہ ہے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا؟ لوگ بدزن ہو رہے ہیں۔ دین ہم نے دیندار سے لینا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں دین جب بھی سیکھنا ہو، دین جب بھی لینا ہو، یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے نا، بلکہ یہ دیکھو کہ کہنے والا دیندار ہے نا؟ ورنہ اگر دین لومڑیوں سے لوگے نا وہی حال ہوگا، اگر بے ایمانوں سے لوگے تو بھئی ڈنڈی مارے گا، غاصب سے لوگے ڈنڈی مارے گا۔ لہٰذا جب بھی دین سیکھنا ہو دینداروں سے ہے نا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور سے کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، آیت کی دلیل بنائی جاتی ہے، یہ جو تم 40واں یہ جو سویم کر رہے ہو، یہ جو ایصال ثواب کی مجلس قائم کر رہا ہے، وہ قرآن نے کہا ہے، اس کا کیا اس کے لیے، تمہارا کیا تمہارے لیے، اس کا کیا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، تمہارا کیا اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں ہم جو یہ کر رہے ہیں، ہم جو یہ کر رہے ہیں، یہ سارے اہل سنت کے معمولات اور اعتراض بعد میں وارد ہوں گے۔ ان معمولات پر اگر ہمارا کیا جانے والے کو فائدہ نہیں دیتا، تم بتاؤ یقیناً جو کوچ کرنے والا، فوت کرنے والا، انتقال کرنے والا جو انتقال کیا ہے، اب زندہ جو عمل کرے اس کا فائدہ مردے کو نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلا اعتراض کس پر ہوگا؟ سویم کا نمبر تو 20 دن کے بعد آتا ہے، 40ویں کا نمبر 40 دن کے بعد آتا ہے، ششماہی کا 6 ماہ کے بعد، برسی کا سال لگنے کے بعد۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو سب سے پہلا عمل ہم کرتے ہیں کیا؟ اس کے تجہیز و تدفین ہے نا، اس کی تدفین کا اہتمام ہے نا، سب سے پہلا ہے نا، تب نماز جنازہ۔ جیسے ہی کوئی خبر کسی طرح پہنچتی ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے نماز جنازہ کب ہے نا؟ لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ جو جنازہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کون؟ مردہ ہے یا زندہ؟ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تو جب زندے کا عمل کو فائدہ نہیں دیتا تو پھر کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ارے زندے نے کہا، رشتے داروں نے کہا، خیش و اقارب نے کہا، تکبیر کہی، اللہ اکبر کی کبریائی بیان کی، حمد و ثنا کی، درود پڑھا ہے نا۔ نماز پڑھی کس نے؟ نماز پڑھی کس نے؟ زندوں نے، خیر نے، دوسروں نے نماز پڑھی، اور نماز دوسروں نے پڑھی، فائدہ مردے کو ہو رہا ہے۔ کیسا فائدہ کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہو، اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا یہ 100 آدمی کی نماز پڑھنے والی یہ زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ۔ اچھا آپ دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب نادار آج کل لوگ جنازے میں چہرہ دیکھ کر ہے نا، چہرہ دیکھ کر یا رسول اللہ نادار ہمارے یہاں 100 آدمی نہیں شریک ہو سکتے، یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سبیل؟ فرمایا
اگر 40 آدمی شریک ہو جائیں پھر بھی اللہ خوش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مزید کرم فرمائے، ہم تو سماج اور معاشرے کے اندر اس قابل بھی نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم تو سماج اور معاشرے کے اندر اس قابل بھی نہیں ہیں کہ 40 لوگ ہمارے جنازے پر آئے۔ یا رسول اللہ کرم فرمائے، بشارت ملتی ہے سنو، اگر کسی انسان کے جنازے میں 3 صف ہو جائے اللہ اس کا بخشش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بتائیں کہ زندے کا عمل فائدہ پہنچا؟ ہاں؟ اب اگر کوئی یہ ایصال ثواب کی مجلس پر اعتراض کرے تو پہلا جواب یہی دے گا، بندے خدا تو جنازہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم 40واں کرنا چھوڑ دیں۔ تو جنازہ جب فائدہ ہی نہیں ہوتا تو شریعت ایسی بات کا قطعی حکم نہیں ہے۔ ایک محمل بات، ایک عبث شے سر انجام دی جائے، ایک لغو شے سر انجام نہ، یقیناً فائدہ پہنچتا ہے، اور کیسا فائدہ پہنچتا ہے یاد رکھیں۔ وقت نہیں ہے کہ بس مغرب کی بھی اذان ہونے والی ہے، ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں۔ حضرت عبداللہ ابن صالح تعالیٰ اور بھی کئی اس طرح کے واقعات لکھے پڑے ہیں، واقعات امام جلال الدین سیوطی جمع کیا ہے اپنی شہرۂ آفاق کتاب، بے شمار واقعات اخذ کیا ہے، جمع کیا ہے۔ ایک واقعہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں کہ قبریں پھٹ گئی ہیں، قبریں پھٹ گئی ہیں، مردے باہر نکل کر آ رہے ہیں، مردے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ خیال کیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے اور لوگ اپنے قبروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ دیکھا جب مردے باہر وہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص کنارے بیٹھا، آپ اس کے پاس پوچھا یہ لوگ کیا چیز سمجھتے ہیں؟ کہا کہ سنو، مسلمانوں جو کچھ قرآن کی تلاوت کی شکل، صدقات و خیرات کی شکل، جو ہدیہ اور یہ اس ثواب کو سمیٹ رہے ہیں۔ اچھا کیا تجھے ضرورت ہے؟ تو کیوں نہیں سمیٹتا؟ کیوں نہیں سمیٹتا؟ تو کیوں فارغ بیٹھا ہوا؟ تو کیوں کنارہ بیٹھا ہوا؟ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تجھے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا اس لیے دوسری پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو کیوں فارغ بیٹھا ہے؟ کہا میں اس لیے فارغ بیٹھا ہوں، میرا بیٹا جو حافظ قرآن جو فلاں بازار حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ ایک ختم قرآن مجید پڑھتا ہے، مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس پڑھنا ہو جاتا ہے۔
ہوتا ہے نا ایک تو یہ سارے ثواب محدود ہوتے ہیں کہ 40 میں ہی ثواب سویم میں ہی ثواب یا ششماہی اور برسی ہی مسئلہ نہ ہے نا. اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے نا کہ جہاں آپ سویم 40واں یا خاص مخصوص جگہ تو مخصوص وقت کا یہ تعین ہوتا ہے تاکہ خیش و اقارب سے جمع اور ایک ساتھ ایصال ثواب کیا جائے. اور جب ایک ساتھ ثواب ایصال ثواب پہنچتا ہے اس کی اہمیت مزید بڑھتی ہے نا. بہرحال یہ بتا رہا تھا اس کو متعین نہیں ہے بلکہ آپ اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرتے ہیں. جب فارغ البال ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید پورا ختم ہو کبھی ایصال ثواب ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا اہتمام کریں. آپ کو کلمہ شریف یاد ہے کلمہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب درود شریف یاد ہے اسی کو پڑھ کے جب موقع ملے آپ ایصال ثواب. آپ کا جو مردہ ہوتا ہے نا وہ حدیث پاک ہے کہ وہ انتظار میں رہتا ہے اس کی حالت مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس. تو مردہ ہوتا ہے جب اسے قبر میں رکھ کر آپ آتے ہیں اس کی حالت ایک ڈوبتے کے سے فریادی کسی ہوتی ہے ایک ڈوبتے ہوئے کی طرح صدا لگاتا ہے کوئی مجھے بچانے والا بچانے والا کوئی بچا لے نا. میں ڈوب رہا ہوں میں تباہ ہو رہا ہوں میں برباد ہو رہا ہوں. آقا فرماتے ینتظر دعوۃ تلحق انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے کوئی صدقات و خیرات کرے کوئی ایصال ثواب تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق. اس کا باپ اس کی ماں اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کے اعزاء اس کے دوست ایصال ثواب. اور جب یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو جبریل امین سونے کے طباق میں لے کر سونے کے تشت میں لے کر اس کے قبر پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے گہری قبر والے سن تیرے فلاں نے تیرے لیے تحفہ تیرے فلاں دوست نے فلاں شخص نے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے تحفہ دیا ہے. جب وہ تحفہ اس کو ملتا ہے تو حدیث کے لفظ ہے کہ اس کو اتنی خوشی میسر آتی ہے کہ دنیا اس میں جو کچھ ہے اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس پر اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ مردہ ہوگا. لہذا اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں یقین کے ساتھ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہاں فائدہ پہنچ رہا ہے نا. پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اللہ کے حضور ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.